السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک خوفناک اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ تفسیر خدا کے لیے آپ کسی کام والی کو رکھوا دیں۔ 2 بچوں کے ساتھ میرا گھر کے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں رات تک کام کرتے کرتے اس قدر تھک جاتی ہوں کہ میرا آدھی رات کو اٹھنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن صرف اپنے بچوں کی خاطر اٹھنا پڑتا ہے۔ آپ کا کیا ہے، آفس سے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ کھیل کے سو جاتے ہیں۔ مشال اپنے 3 ماہ کے جڑواں بچے گود میں لیے تفسیر کے سامنے شکوہ کنا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ دیکھو مشال، اتنی جلدی تو کوئی کام والی نہیں ملے گی، تمہیں صبر ہی نہیں ہے۔ روز روز کے ڈرامے میرا سر کھاتی رہتی ہو۔ میں کل ذاتی طور پر افتخار سے ملا تھا، لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی بھروسے مند کام والی نہیں آئی جسے وہ ہمارے گھر بھیج سکے۔ اور تم خود بتاؤ، ایسے کسی کو راستہ چلتے تو اٹھا کے نہیں لا سکتا نا؟ پتہ نہیں کون ہو، تم گھر میں اکیلی رہتی ہو، اس کے علاوہ تو چھوٹے بچے بھی ہیں۔ میں کیسے تمہیں بنا جانے پہچانے کسی کو رکھنے دوں؟ آج کل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ تو کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ مشال، تمہیں انتظار تو کرنا پڑے گا۔ تفسیر اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا اور مشال اپنا سا منہ لیے بڑبڑا رہی تھی۔ ان سے کچھ نہیں ہوگا، اب مجھے ہی کوئی کام والی ڈھونڈنی پڑے گی۔ مشال اپنی سوچ میں مگن تھی کہ اس کے دونوں بیٹوں نے ایک ساتھ ہی رونا شروع کر دیا اور مشال ان سب میں باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ دونوں بچے کو کمرے میں روتا چھوڑ کر کچن میں ان کے لیے دودھ بنانے چلی گئی۔ مشال نے ابھی ایک بوتل کا دودھ بنایا تھا کہ دونوں بچوں کے رونے کی آواز بند ہو گئی، لیکن وہ کچن میں کھڑی دوسری بوتل تیار کرنے لگی۔ اچانک اس کا دل گھبرایا اور تیزی سے دونوں بچوں کی پھیڈر لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ ایک برقع پوش عورت اس کے بیڈ پر بیٹھی دونوں بچوں کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ مشال جلدی سے آگے بڑھی اور بچوں کو اس کے ہاتھ سے تقریباً چھیننے والے انداز میں لے لیا۔ مشال ایک بیٹے کو گود میں لے کر دودھ پلانے لگی تو دوسرا بیٹا رونے لگا۔ وہ عورت مشال سے پوچھے بغیر آگے بڑھی اور دوسرے بچے کو گود میں اٹھا کر دودھ پلانے لگی۔ مشال نے اسے غصے سے دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ پتہ نہیں کیوں مشال چاہ کر بھی اس سے دوبارہ اپنا بچہ نہیں لے سکی۔ دودھ پینے کے بعد دونوں بچے سو گئے تو وہ اس برقع پوش عورت کو لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ اب بتاؤ، تم گھر میں کیسے داخل ہوئی اور کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ باجی، میرا نام مسمیم ہے۔ میں باہر سے گزر رہی تھی تو بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں اندر آ گئی۔ گھر میں کوئی نظر نہیں آیا، بچے بہت رو رہے تھے۔ میں سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ باجی، اگر آپ کو کام والی کی ضرورت ہے تو میں کر دوں گی۔ مشال نے منہ بنا کر کہا، یہ کیسا نام ہے تمہارا؟ بس باجی، ماں نے رکھ دیا، سب مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو تم اپنا چہرہ دکھاؤ۔ نہیں باجی، میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ ارے کیوں نہیں دکھا سکتی؟ اب کیا تجھے میں بغیر دیکھے ہی کام پر رکھ لوں؟ اچھا باجی، دکھا دیتی ہوں۔ اس عورت نے اپنا نقاب ہٹایا تو ایک حسین پری پیکر چہرہ نمایاں ہوا۔ واہ ماشاءاللہ، مشال کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ اس کے حسن میں کھو سی گئی۔ مشال کا دل چاہتا تھا بار بار اسے دیکھوں، مسلسل دیکھتی رہوں، لیکن اس عورت نے پھر سے نقاب کر لیا۔ مشال افسردہ سی ہو گئی۔ اچھا، کہاں رہتی ہو؟ کوئی گھر نہیں ہے باجی، باپ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد میں بھی کام ڈھونڈنے نکلی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں صاحب لوگ بری نظر نہیں ڈالے۔ ہم غریبوں کے پاس صرف عزت تو ہوتی ہے بس۔ مشال کو اس سے ہمدردی ہونے لگی اور اس نے اسے کام پر رکھ لیا۔ سوچا رات تفسیر آئیں گے تو انہیں بتا دوں گی۔ اچھا، تمہیں گھر کے کام اور کھانا بنانا تو آتا ہے نا؟ جی باجی، میں سارا کام بہت اچھی طرح کرتی ہوں، کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہوں۔ اچھا، تو تم پورے گھر کا جھاڑو پوچھا، برتن، کھانا بنانا یہ سب کرو گی، اور ہفتے میں ایک دن کپڑے لگا لینا دھونے کے لیے۔ مسمیم نے آہستہ سے بولا۔ لیکن باجی… کیا باجی بول؟ باجی، کیا میں آپ کے گھر رہ سکتی ہوں؟ کیوں، تیرا گھر ہے نا؟ باجی، وہ کرائے کا تھا۔
اچھا اچھا ٹھیک ہے رہ لینا. شکریہ باجی، لیکن ایک بات اور. اب کیا ہے؟ وہ مجھے نا روز رات 12 بجے سے 2 بجے تک چھٹی دے دینا. خیریت، اتنی رات کو تجھے کیا کرنا ہے؟ مشال نے بھویں سکیڑ کر جانچنے والے انداز میں پوچھا. وہ باجی میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے جاؤں گی. وہ بہت بیمار رہتی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، آدھا جسم فالج زدہ ہے. 2 گھنٹے میں اسے کھلا پلا کر واپس آ جاؤں گی. مشال نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی. چل اچھا، تو آج سے کام شروع کرتے. اور دوپہر کا کھانا میں نے بنا لیا ہے، رات میں آلو گوشت بنا لینا، اس کے ساتھ چاول بھی. جی باجی ٹھیک ہے. مسمیم کو کام بتا کر مشال کمرے میں بچوں کے پاس چلی گئی. تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ مسمیم نے کمرے میں آ کر بتایا، باجی سارا کام ہو گیا ہے. مشال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. کیا اتنی جلدی سب ہو گیا؟ مشال کمرے سے باہر نکلی اور سارا گھر دیکھنے لگی. واقعی کام تو ہو چکا تھا. واہ بھائی، تیرے اندر تو بجلی جیسے پھرتی ہے. بس باجی جلدی جلدی کرنے کی عادت ہے. اچھا جا، باہر کچھ پودے لگے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لے، بہت خراب ہو چکے ہیں. مسمیم پلٹی تو مشال کی نظر اس کے پیروں پر پڑی، جہاں سے مڑتے ہوئے ہلکا سا برقع ہٹا تھا. اس کے پیر ناقابل یقین حد تک آدھے سے زیادہ پیچھے مڑے ہوئے تھے. مشال ایک دم خوف سے پیچھے ہٹی تو مسمیم مشال کا ڈرنا بام گئی اور اچانک رک کر کہنے لگی، باجی پیدائشی پیر ایسے ہیں، میں کوئی چڑیل تھوڑی ہوں. اس کی ہنسی مشال کو کچھ عجیب سی لگی، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوا. مسمیم تو چلی گئی، لیکن مشال کو اپنی چھٹی حس بار بار بتا رہی تھی، اس لڑکی میں بہت پراسراریت ہے. تھوڑی دیر بعد اسے کھٹ کھٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ ٹھوک رہا ہو. مشال کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا آواز کی سمت بڑھنے لگی. آواز کچن سے آ رہی تھی. مشال کی نظر مسمیم پر پڑی. نہ اس کے جسم پر برقع تھا، نہ نقاب. بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور چھری سے گوشت کے ٹکڑے کر رہی تھی. مشال نے ڈرتے ہوئے اسے آواز دی. مسمیم پلٹی تو اس کے منہ پر چکا چکا خون لگا ہوا تھا. ہاتھ بھی خون سے سنے تھے، کپڑے بھی، اور وہ کچھ چبا بھی رہی تھی. مشال تو الٹے پیر واپس کمرے میں بھاگی. کمرے میں پہنچ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور موبائل اٹھانے پلٹی. مشال کی چیخ نکلتے نکلتے رک گئی. سامنے بیڈ پر مسمیم بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. مشال نے اٹکتے ہوئے اس سے کہا، تم تو کچن میں تھی نا؟ نہیں باجی، میں تو کمرے میں تھی. مسمیم نے مسکراتے ہوئے کہا. مشال کچھ کہتی تبھی اس کے موبائل پر تفسیر کی کال آنے لگی. مشال نے فون اٹھایا تو تفسیر نے سلام کے بعد کہا کہ آج میرے ساتھ گاؤں سے آئے ہوئے بابا کے دوست بھی آئیں گے، تم کچھ اچھا بنا لینا. مشال نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا. مسمیم تم جلدی سے جا کے آلو گوشت بناؤ اور کچھ میٹھا بھی بنا لینا، آج گھر پر مہمان آ رہے ہیں. جی باجی کہہ کر وہ چلی گئی. رات تفسیر اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر گھر آیا جو اس کے بابا کے دوست تھے، لیکن کہنے لگے، کافی دن ہوا تفسیر سے نہیں ملا، آج بہت دل کر رہا تھا. تفسیر کے بہت اصرار پر وہ کھانا کھانے کے لیے مان گئے. جیسے ہی وہ بزرگ گھر میں داخل ہوئے، انہیں مکروہ بدبو محسوس ہوئی. گھر میں پھیلی عجیب سی بدبو کو صرف وہ محسوس کر رہے تھے. ان کا عملیات سے کافی گہرا تعلق تھا. وہ سمجھ گئے آج میرا دل تفسیر سے ملنے کو کیوں چاہ رہا تھا. بزرگ کو دیکھ کر مسمیم ایک دم بے چین ہو اٹھی. اس کی بے چینی مشال کو بھی محسوس ہوئی تو اس نے پوچھا، تجھے اچانک کیا ہو گیا؟ جا کھانا لگا جا کے. اس نے صاف انکار کر دیا. میں اس بزرگ کے سامنے نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جائے گی؟ تو تو پورے پردے میں ہے نا. مشال کے کہنے پر مسمیم نے کافی تیز آواز میں اسے ڈانٹا اور دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، ایک بار کہہ دیا نا باجی میں نہیں جاؤں گی. مشال تو بوکھلا گئی. مسمیم گہری سانسیں لے رہی تھی جیسے غرا رہی ہو. بزرگ کو احساس ہو گیا تھا، وہ سمجھ گئی ہے میرے سامنے نہیں آئے گی، لہٰذا مجھے جانا پڑے گا. بزرگ نے تفسیر سے کہا، اجازت ہے تو گھر دیکھ لوں. جی جی بابا، آپ کا گھر ہے، دیکھ لیں، لیکن پہلے کھانا کھا لیں. نہیں بیٹا، اسے ختم کر کے ہی کھاؤں گا.
تفسیر ناسمجھی سے بزرگ کو دیکھنے لگا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ بزرگ سیدھا کچن میں گئے۔ وہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ بلند آواز سے کہنے لگے، جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہو میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ وہ ڈر کے بھاگی تو بزرگ نے برقعے کے اوپر سے اس کے بال پکڑ لیے اور ایک دم سے برقع اتار کر پھینک دیا۔ مسمیم کی لمبی بالوں کی چٹیاں کسی سانپ کی طرح ادھر سے ادھر لہرا رہی تھی۔ مشال ڈر کے بچوں کے کمرے میں بھاگی اور انہیں اٹھا کر ساتھ لے آئی۔ ڈائن کہیں کی بچوں کو کھانے آئی تھی، ان کا خون پینے آئی تھی، خبیث۔ بزرگ نے تفسیر سے قینچی مانگی تو وہ ڈائن بری طرح چیخ کر جھٹپٹانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن لمبے ہو گئے، پیر پوری طرح پیچھے کو پلٹ گئے، دانت بھی کافی حد تک منہ سے باہر آ رہے تھے۔ بزرگ کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ بزرگ نے قینچی سے اس کی چٹیاں کاٹ دی اور وہ کسی ذبح شدہ جانور کی طرح تڑپنے لگی۔ بزرگ نے تفسیر سے کہا، جلا دو اسے۔ تفسیر کپ کپاتے ہوئے آگے بڑھا اور جیب سے لائٹر نکال کر اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو ایسا لگا جیسے اس ڈائن پر پیٹرول ڈال دیا ہو۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ بزرگ نے وہ چٹیاں ایک تھیلی میں ڈال کر جیب میں رکھ لی اور بنا کھانا کھائے جلدی سے گھر سے نکل گئے۔ یہ کھانا زہریلا ہے، اسے پھینک دو اور یہ راکھ اٹھا کر قبرستان میں پھینک آنا۔ تفسیر سے مشال سے پوچھا تو اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ اگلے دن بزرگ کا فون آیا، میں آج گھر آ رہا ہوں، کھانا کھا کے جاؤں گا۔ رات سب کھانے پر موجود تھے۔ بزرگ نے کہا، یہ انسانی روپ میں ہر جگہ ہوتی ہے، ان کی نظر نوزائیدہ بچوں پر زیادہ رہتی ہے اور یہ تمہارے بچے کھانے ہی آئی تھی۔ اگر آج رات میں نہ آتا تو یہ بچوں کو کھا چکی ہوتی۔ اس طرح کسی کو بھی گھر میں مت آنے دیا کرو۔ بچوں پر 3 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرو، آئندہ کوئی بری اور خبیث چیز ان تک نہیں پہنچ سکے گی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔